جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو بڑی سٹوری ہے جس پہ پاکستان میں خاصا بڑا ریئیکشن ہے وہ یوٹیوب کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس کی پروسیڈنگ کے درمیان ہمارے آنریبل جج صاحبان نے انہوں نے انڈیکیشن دیا ہے کہ جناب کہ پاکستان میں جو یوٹیوب ہے اس کو بند کیا جا سکتا ہے۔ اس کی جو وجہ انہوں نے بتائی ہے وہ بڑی سیریس انہوں نے ریزن بتائی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ ججز صاحبان جو ہیں یوٹیوبرز نے اپنے کو یوٹیوب چینلز کھولے ہوئے ہیں، اور اسپیشلی میرا خیال ان کا ریفرنس جو تھا وہ شاید زیادہ تر جو ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارے صحافی دوست جو ہیں جو اور ان کے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، اس کے بعد پروسیڈنگ وہ آ کے اس کی رپورٹ کرتے ہیں، اور جو اس میں اپنی اب اس کو دو طریقے ہوتے ہیں اس کو رپورٹ کرنے کے، ایک آپ نے ججمنٹ پاس کرنی ہوتی ہے، ایک آپ نے فیکٹس رپورٹ کرنے ہوتے ہیں۔ رات بلکہ میں دیکھ رہا تھا ارشد شریف جو ہیں تو اگین انہوں نے وہاں سپریم کورٹ سے باقاعدہ فیکٹس انہوں نے آ کے رپورٹ کیے، تو اس میں بھی کچھ لوگ ناراض تھے کہ آپ نے اپنی پوزیشن کیوں نہیں لی جو کل اس کا NDM کا آیا تھا، اسکینڈل آیا تھا وہاں پہ۔ تو وہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو بعض دفعہ وہاں سپریم کورٹ سے فیکٹس رپورٹ کرنے ہوتے ہیں، پروسیڈنگ رپورٹ کرنی ہوتی ہے، اپنی ججمنٹ وغیرہ سو میرا خیال ہے تھوڑی سی وہ اس وقت پاس کرتے، بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈر جاتے ہیں۔ خیر یہ ان کا ایک ان کا بیک گراؤنڈ ہے جس سے یہ امیج کیا ہے پاکستان کے حوالے سے یا صحافیوں کے حوالے سے، صحافی جو ہیں اور وہ بھی میرا خیال سپریم کورٹ کے وہ جو یہ رپورٹرز ہیں ان کی طرف شاید ان کا اشارہ تھا، یہ ابیوز کر رہے ہیں پاور کو۔ یوٹیوب جو بند اگر ہوئی جو انہوں نے انڈیا دیا ہے تو مین اس میں یہ سمجھا جا رہا ہے شاید 8 10 15 لوگ جو ہیں تو انہیں کو بند ہوگا یا پورے پاکستان کو بند ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے اس میں کہ کیا واقعی اس میں جج صاحبان جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے فیصلے پہ عمل کرے، فیصلے سے مراد ہے جو ان کے ذہن میں ہے انڈیا دیا اسی پہ عمل درآمد کریں گے، یا ایک دوسری بات ہے کہ صرف انہوں نے تھوڑا سا ایک ہنٹ کرایا کہ بھائی صاحب آپ ذرا تھوڑے سے اس میں رہیں اور ہم چاہیں تو یوٹیوب کو بند بھی کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یوٹیوب کو پاکستان میں بند ہونا چاہیے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے یہ ان کا دور تھا، رحمان ملک صاحب کے دور میں بھی یہی کچھ ہوا تھا، یوٹیوب کو انہوں نے بند کیا تھا، بڑے اترلے منٹوں کے بعد پھر حکومت پاکستان نے خود کیا تھا۔ مان لیتے ہیں کہ بعض دفعہ یوٹیوب کا یہاں پہ ابیوز بھی ہوتا ہے، لوگ اس میں غلط چیزیں بھی ڈالتے ہیں، پھر ہر ٹیکنالوجی کا ہر ایشو کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی ہیں، لیکن یوٹیوب کو آپ کو بڑا ڈیلیکیٹلی آپ کو ہینڈل کرنا ہے۔ یہ صرف چند کوئی صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے، 8 10 20 کے ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں جو سمجھا جاتا ہے پتہ نہیں کتنے بڑے یہاں پہ پیسہ کما رہے ہیں، اماؤنٹ کما رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پاکستان کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے یوتھ کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، بھلا کتنا ہو رہا ہے، کتنی بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہمارا یوتھ ہے یا اس میں بلاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، وہ کتنا بڑا فارن ایکسچینج جو ہے وہ پاکستان میں آپ اس میں لا رہے ہیں۔ مطلب ایک تو چلو مان لیا کچھ جرنلسٹ ہیں، یوٹیوب کو اس لیے بھی زیادہ چینلز کو مشہوری ملی ہے کہ بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں جن کو مین سٹریم یا ٹی وی چینلز میں کام نہیں کرنے دیا گیا، نوکریوں سے نکالا گیا، ان کے شوز بند کیا گیا، یا بہت سارے لوگ جاب لیس ہو گئے، ایک الٹرنیٹ میڈیا ان کو یہ ملا کہ یوٹیوب پہ ہیں، اپنے بلاگ شروع کریں اور اس اپنی بات جو ہے اپنی خبر سٹوری سکینڈل وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں اس سے پہلے سال 1.5 سال پہلے سے پاکستان میں کنسیپٹ نہیں تھا کہ یہاں یوٹیوب چینل بھی ہے، جرنلسٹ چلاتے ہیں، تو بڑی تعداد میں اگین جیسے میں نے کہا کہ وہاں سے لوگ میڈیا سے ان کو نکالا گیا یا نکلوایا گیا، تو انہوں نے آ کے جب اس کو آ کے یوٹیوب پہ بات کرنا انہیں شروع کی تو پاکستان کے لوگوں کا احساس ہوا اچھا یہ بھی ہے، اور پھر کچھ انہیں احساس ہوا کہ اس میں تو پیسہ بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا 15 20 وہ جرنلسٹ جو ہیں یا زیادہ ہیں وٹ ایور، اس کے لیے پورے کا پورا اونٹ ذبح کر دینا چاہیے؟ کیا ہم نے ذرا سوچا ہے کہ یوٹیوب سے اب 3 4 قسم کے یوٹیوبز ہیں، ایک تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے، دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ پاکستان میں بند ہوتا ہے نہیں ہوتا، کون سا ان کا بزنس آلریڈی یہاں پہ آ رہا ہے کہ افیکٹ ہوگا۔ انٹرٹینمنٹ آپ کی انڈسٹری ہے، یہ ملینز آف آپ کے یوٹیوبز کے ویوز ہیں یا سبسکرائبر ہیں، جہاں پہ ٹی وی ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، جہاں پہ پاکستان کی ثقافت پیش کی جاتی ہے۔ بہت سارے تو دیہاتوں میں آپ دیکھیں لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں، اور وہ کوئی سیاسی رپورٹنگ نہیں کر رہے، وہ کوئی بیٹھ کے وہ جوڈیشل رپورٹنگ نہیں کر رہے، انہوں نے وہاں پہ لوکل کلچر ہے، آپ کے گانے ہیں، آپ کے وہاں پہ گفتگو ہے، وہاں پہ آپ کا دیہاتی مزاج ہے۔ ایون بہت سارے میں حیران ہوتا ہوں دیہات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے یہ یوٹیوب کے چینلز ہیں، اور وہ بیٹھ کے آپ کو ریسیپی بتاتے ہیں، آپ کو کھانوں کی اس میں بنانا بتاتے ہیں۔ بہت سارے میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ تونسا سائڈ، ڈیرہ غازی خان سائڈ میں کچھ چھوٹے سے وہ جٹ لوگ ہیں، دیہاتی لوگ، انہوں نے اپنی ایک انہوں نے ٹیم بنا لی، وہ ڈرامہ کرتے ہیں، ایکٹ کرتے ہیں، ایسی شاندار ایکٹنگ کرتے ہیں۔ ہمارے سرائکی کے تھے میں دیکھ رہا، میں تو حیران ہوا، میں خود ان کو چینل کو ان کو سبسکرائب کیا ہے۔ ایسے سنگر ہیں بہت سارے، نیا ٹیلنٹ ہے، جو ایکٹرز آ رہے ہیں وہاں پہ وہ اپنی چیزیں ایکٹ کرتے ہیں۔ گھر میں بہت ساری خواتین تھیں جن کے پاس ٹیلنٹ تھا، انہوں نے آ کے اپنے انہوں نے یوٹیوب چینلز بنائے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ریسیپیز کریں، وہ کھانوں کی کریں، وہ میک اپ کی کریں، وہ وہاں پہ آؤٹ ڈور انڈور کوئی ایکٹیویٹیز ہیں وہ شیئر کریں۔ سو یوٹیوب جو ہے صرف آپ کا یہاں تک نہیں رہا کہ اس نے میرے جیسے لوگ ہیں یا کچھ اور ہیں انہوں نے خبریں دینی ہیں، سٹوریز دینی ہیں، آپ کو اچھی لگیں بری لگیں یا دیگر کو لگیں، آپ کو براڈر آپ کو دیکھنا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی کتنی بڑی انڈسٹری۔ عام آدمی اب بیٹھ کے اگر اس میں ٹیلنٹ ہے
اس کے پاس کنٹینٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو وہ سیل کر سکتا ہے، وہ بیچ سکتا ہے، وہ دنیا کو دکھا سکتا ہے۔ آپ اگر اپنے ہاں یہ چیزیں بند کر دیں گے، ہمارے ہمسایہ ملک مطلب انڈیا کے ایک بڑا ورائٹیل قسم کے ان کے یوٹیوبرز جو ہیں، کیونکہ آبادی بہت بڑی ہے، وہاں تو زیادہ انکم ہے، اس میں ان کے ویوز زیادہ ہیں، سبسکرائبر زیادہ ہیں، پوری دنیا میں ان کی ریچ زیادہ جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو کلوز کر دیں گے کہ جناب کہ ہمارے ہاں کسی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہمارے ہاں، کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ چھوٹی سی اس طرح کی باتیں کی ہیں یا اس طرح کے ایشوز اٹھائے ہیں۔ اب یہ ساری حکومت، ایون حکومت بھی اگر آپ دیکھیں، حکومت بھی خوش نہیں ہے یوٹیوبر سے۔ درمیان میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کچھ لاز لانے کی کوشش کی تھی، کچھ انہوں نے کوئی فیس رکھنے کی کوشش کی تھی، اور کہ ان یوٹیوبرز کو ان کو بند کیا جائے کہ اگر ٹی وی چینلز پہ ہم نے ان کو کام نہیں کرنے دیا تو یوٹیوب پہ آ کے کیسے کریں گے۔ کوئی حکومت بھی خوش نہیں ہوتی کہ یہاں پہ کوئی انڈیپینڈنٹلی کچھ ایسی آوازیں ہیں، کچھ میڈیا ہے، کوئی سول سوسائٹی کی آواز بنے، ہر چیز کو انہوں نے ریگولیٹ کرنا ہے۔ یہ چیز میرا خیال ہے براڈر آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے لیے عام آدمی جہاں پہ کما رہا ہے، گھر بیٹھ سیلف سفیشینٹ ہو رہا ہے، پیسہ وہ پاکستان میں لا رہا ہے۔ آپ IMF کے پاس سود لینے جاتے ہیں، سکوک بانڈ آپ قرضوں پہ لیتے ہیں، آپ جا کے بانڈ دیتے ہیں، وہاں پہ 8% آپ ڈالر کا آپ سود دیتے ہیں۔ آپ کو گھر بیٹھے یہ سارے لوگ جو ہیں، ہماری تو کوئی اتنی ابھی اس میں اوقات نہیں ہے، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو بڑی تعداد میں ڈالر مفت لے کے آپ کو پاکستان لے کے، آپ کی اکانومی بوم کر رہے ہیں، کچھ لوکل جابز کریٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ، ایک ایکٹیویٹی گھر بیٹھے، اور ویسے بھی آنے والا دور جو ہے لوگ وہ ٹی وی سکرین سے دور ہو رہے ہیں۔ اب سارے لوگ جو ہیں فون پہ بیٹھے ہیں، آپ کے ایون ٹی وی شوز جو ہیں وہ بھی لوگ شاید سکرین پہ نہیں دیکھتے، ریٹنگز ان کی گرنا شروع ہو گئی ہیں، وہ اس پہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتے ہیں۔ یوٹیوب جو ہے اس کو میرا خیال ہے اس کو بڑا آپ کو کیئر کے ساتھ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ساری اس میں یوزفل چیزیں ہیں، صرف اس میں رپورٹنگ نہیں ہے۔ یہ پلیز یہ ذہن میں آپ اس میں نکال دیں کہ آپ کا صرف جرنلسٹ ہیں، کوئی 8 10 15 20 جن کے چینل ہیں یا زیادہ ہیں تو یہی کریٹ کر رہے ہیں، لہٰذا ملینز آف لوگ جو ہیں یا آپ کا پیسہ ہے، یوٹیوبرز ہیں، لوگ ہیں، ایکٹیویٹی ہے، آپ اس کو ختم کر دیں۔ اب سوال یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیوں ہلٹ ہوئی ہے کہ جناب کے یوٹیوبر جو ہیں وہ ان کی فیملیز تک پہنچ گئے اور باتیں کرتے ہیں۔ اور ماضی میں بھی ہم یہاں آ کے دیکھتے رہے کہ بینچ کے آپس میں ہی کچھ بہت سارے ایشوز رہے ہیں۔ ہم نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں دیکھا کہ ان میں آپس میں بینچ ڈیوائیڈ ہو گیا، بعد میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھیں، ایشو سامنے آتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے ابھی اس کے بعد افتخار چودھری صاحب والے دور میں دیکھا، جب ان کو ہٹایا گیا پھر بینچ اس میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بعد میں ہم نے دیکھا میجر جو ابھی ہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں، اس مسئلے پہ ہم نے دیکھا کہ بینچ جو آپس میں بھی ان کے ایشوز ہے۔ اس کے بعد ہم نے پرابلم یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو آ کے اس کو کورٹ کو وہ کور کرتے ہیں جو ہمارے رپورٹر جو ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا بڑے سینئر لوگ جاتے تھے۔ میں ڈان میں رپورٹنگ کے 5 سال ہم تو سوچ نہیں سکتے تھے اس وقت ہمارے جیسے لوگ کہ وہ جائیں سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ کو کور کریں۔ ضیاء الدین صاحب ہمارے اس ایڈیٹر تھے یا اس ہمارے بیورو چیف تھے، تو بڑے سینئر لوگوں کو بھیجا تھا۔ رفاقت صاحب تھے آج کل BBC میں، وہ کور کرتے تھے۔ جنید صاحب تھے یہاں پہ نیوز کو کور کرتے، تو بڑے سینئر لوگ جاتے تھے۔ ٹی وی کے آنے سے یہ ہوا کہ بہت سارے نوجوان لوگ جو ہیں، لڑکے جو ہیں، وہ گئے ہیں جن کے پاس پراپر، شاید میں سب کی نہیں بات کہہ رہا، اچھے رپورٹر بھی ہیں جو کورٹ کو رپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے یہاں پہ آپ کے 50-60 چینل بن گئے، ہر ایک نے جانا تھا، تو یوں آپ نے نوجوان لڑکے بغیر ٹریننگ کے گئے، اگین ان کے افیلیشن اس میں ڈیولپ ہو گئے کہ یہ جج اچھا ہے، یہ جج ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے پسند ہے کیونکہ اس کی لائن یہ ہے، اور اس کی پرو پولیٹیشنز ہے، پرو ڈیموکریسی، یہ بہت اچھا ہے، اگر اس کی لائن جو ہے کیونکہ آگے سیاستدانوں کو سزائیں ہوئی ہیں تو یہ جج ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پولیٹیکل افیلیشن جو تھی وہ میرا خیال ہے ڈومینیٹ کی ہیں بڑی حد تک، انہوں نے یوٹیوبرز کو بھی انہوں نے افیکٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح کے وہاں سے رپورٹس آنا شروع ہوئی ہیں، سٹوریز آنا شروع ہوئی ہیں، تو شاید وہ اگر کسی حد تک وہ جج ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیملیز کے ایشوز جو ہیں وہ بڑے برے طریقے سے ہے کہ بہت سارے ان کے ججز اور جرنلسٹ کے درمیان آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ملاقاتیں جو شروع ہوئیں، اس سے بھی میرا خیال ہے انگریزوں نے جو کنسیپٹ دیا تھا 2 چیزیں کی تھیں۔ انگریز بڑے سیانے تھے اس معاملے میں کہ جناب ایک تو اپنے ججز جو ہیں وہ سوشلائزیشن نہیں ہونی چاہیے، ججز کو سوسائٹی سے، ایون اخبار ٹی وی یا مطلب ریڈیو اس دور میں جو تھے ان سے دور رہنا چاہیے، لوگوں سے بالکل نہیں ملنا چاہیے۔ سیم انہوں نے کنٹونمنٹ جو بنائے تھے سویلین آبادی سے دور بنائے تھے کہ فوج کو جوڈیشری کو سویلین سے دور رہنا چاہیے۔ سیڈلی وہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آ گئیں یا ہم ان کے اندر تک پہنچ گئے۔ اب سوشلائزیشن بھی ہوتی ہے، جج صاحبان بھی شادیوں پہ بھی آتے ہیں، وہ شادیوں پہ اپنی شادیوں پہ پورے ان کو بلاتے، اس میں سول ملٹری بیوروکریسی کو بلایا جاتا ہے، صحافیوں کو بلایا جاتا ہے، صحافیوں کی شادی ہوں تو وہ بھی تمام سول ملٹری ان کو، پولیٹیشنز کو یا سب کو وہ بھی بلاتے ہیں۔ وہ جو لائن ڈرا ہونی چاہیے تھی وہ لائن کہیں پہ ختم ہو گئیں۔ تو یہ جو ان کے ایشوز جو اب سامنے آنا شروع ہوئے ہیں کہ بہت سارے ہمارے یوٹیوبر جن کے بارے میں کہ اسپیشلی میرا خیال ہے جو سپریم کورٹ سے رپورٹنگ کرتے ہیں، اپنے ان کے میرا خیال 2-3 گروپ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، ایک گروپ کی اپنی لائکنگ ہے جوڈیشری کے حوالے سے، دوسرے کی اپنی ہے، تیسرے کی اپنی ہے۔ اپنی لائکنگ مطابق وہ کسی کی وہاں پہ ان کے کورٹس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں یا اپنی ججمنٹس پہ بات کرتے ہیں۔ فیئر کامنٹ بھی صاف ظاہر ہے، آئین آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے فیئر کامنٹ کرے۔ اب یہ ہوا کہ چینل جتنے زیادہ آ گئے
ہیں, ویب سائٹس آ گئے ہیں, یوٹیوبس کے اپنے انہوں نے کھول لیے ہیں کہ آپ کو 70-80 آپ کا رپورٹر, آپ کہاں سے سینئر لائیں, تو آپ نے جو بھی جہاں ملا ہے, ٹریننگ تھی نہیں تھی ہماری, انہوں نے کہا جائیں جی آپ رپورٹ کریں. تو پھر ساتھ میں یہ یہاں پریجوڈسز, یہاں پہ بیسز ہمارے بڑے ہیں, تو لہٰذا جو ہمیں پسند تھی چیزیں ہمارے مطلب کی تھی, ہم نے ان ججز کو اچھا سمجھا. جو ججز نے کوئی ان پاپولر فیصلے کیے تو ان کو ہم نے شاید اچھا اتنا نہیں سمجھا. اس کا نتیجہ ریفلیکٹ کیا ہے ہماری گفتگو میں, کیا ہے ہماری آ کے میرا خیال ہے پوائنٹ آف ویو میں, کیا ہے ہماری رپورٹنگ میں, کیا ہے. خیر اس کا نقصان الٹیمیٹلی میرا خیال ہے ہمیں بھی ہوا ہے, اور پلس میرا کہ اس پہ ہمارے دوست بھائی ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ نے فیکٹس رپورٹ کرنے, پروسیڈنگ رپورٹ کرنی ہے. ہاں ایک دفعہ فیصلہ آ جائے اس کے بعد ضرور میرا خیال ہے فیئر کامنٹ ہونا چاہیے. اور پلس پولرائزیشن جو آئی ہے وہ میرا خیال جوڈیشری میں بھی ہے, جوڈیشری کے اپنے درمیان بھی ان کے جو ایشوز تھے وہ بھی شاید کریپ ان کر گئے ہیں وہ میڈیا رپورٹنگ میں. بہرحال الٹیمیٹلی ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی رپورٹنگ کو کیسے فیئر کرتے ہیں. اور پلس امید یہی کی جاتی ہے کہ ضرور آپ اس SOPs بنائیں, اس پہ ضرور کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے, لیکن اس طرح کے بین کرنے, دنیا بین سے آگے نکل چاہیے یہ گئی ہے, ہمیں کنویں کا مینڈک باندھ کے نہیں رہنا چاہیے.